الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آیا ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، آیا ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کے تاجدار ہیں نانا حسین کا. بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی. صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے سب عزیز دوستوں اور بھائیوں، 10 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، یہ کوئی
10 محرم الحرام عید کے دن پیش نہیں آیا، بلکہ اس کی چنگاریاں اور اس کی کانٹ چھان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے مختلف قبائل کے ساتھ عہد و پیمان کیے۔ آپ علیہ السلام نے معاہدے کیے جن میں بنو نذیر کا قبیلہ تھا، بنو قریظہ کا قبیلہ تھا، بنو قینقاع کا قبیلہ تھا۔ انہوں نے قدم قدم پر آپ علیہ السلام کے ساتھ عہد شکنی کی، وعدوں کی پاسداری نہ کی، جس کی بنا پر انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاحمت کے سامنے کا ڈر اور خوف تھا، جس کی بنا پر یہ چند قبیلوں کے لوگ مختلف ملکوں کے اندر چلے گئے، جن میں کوفہ تھا، بصرہ تھا، عراق تھا، شام تھا، بغداد تھا، دمشق تھا، ملک شام تھے۔ ان علاقوں کے اندر یہ لوگ مکہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے اور یہاں جا کر یہ آباد ہوئے۔ میرے عزیزوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہ تھا۔ وحی الہی نازل ہوا کرتی تھی، قرآن سرکار کے سینے پہ نازل ہوا کرتا تھا۔ پھر حضرات صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا عشق جو جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا، لہٰذا ان لوگوں کی شرارتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چل جاتی، یہ ناممکنات میں سے تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان لوگوں کی داغ نہ گلی۔ مختلف حیل و حجت سے، مختلف بہانوں سے، مختلف شرارتوں سے انہوں نے ابھرنے کی کوشش تو ضرور کی، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں دی۔ تو یہ لوگ پھر مختلف ملکوں کے اندر چلے گئے اور دل کے اندر یہ بغض، یہ کدورت اور یہ نفرت پڑی رہی کہ ہمارا ملک تھا، ہماری زمینیں تھیں، ہماری جائیدادیں تھیں، ہمارے کاروبار تھے اور ہمیں کو وہیں سے بے در کر دیا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر آخری ایام میں آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اشارے فرما دیے تھے، اور آپ علیہ السلام کے زمانہ میں تقریباً 17 یا 18 نمازیں حضور کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر پڑھائیں، اور باضابطہ کبھی اللہ کے رسول جب تشریف لاتے تو پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تو اللہ کے رسول ہاتھ کے اشارے سے منع فرما دیتے۔ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اشارہ دے دیا تھا اپنی زندگی کے اندر کہ میرے بعد خلافت کا زمانہ 30 سال تک چلے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 30 سال کے بعد ملکن و رحمہ، بادشاہت آئے گی، اور جو خلافت کے بعد سب سے پہلا بادشاہ ہوگا وہ رحمت کا باعث بنے گا، اور اس کے بعد جو بادشاہ آئے گا اس کے بارے میں فرمایا ملکن بعزوزہ، کہ وہ گردنیں کاٹنے والا بادشاہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے باضابطہ اپنی حیات طیبہ کے اندر اس چیز کی پیشن گوئی فرما دی تھی، اور حضرات صحابہ کرام کو اس بات کا علم بھی تھا کہ خلافت کتنے سال چلے گی بھائی؟ 30 سال۔ اس کے بعد جو بادشاہ آئے گا وہ کون ہوگا؟ ملکن و رحمہ، رحمت والا، اور اس کے بعد کا جو بادشاہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ ملکن بعزوزہ، گردنیں کاٹنے والا۔ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بن گئے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی
ابھرنے کی کوشش کی، شرارتیں کرنے کی کوشش کی، فتنہ اور فساد برپا کرنے کی کوشش کی، مگر دو چیزیں آڑے آ گئی۔ پہلی چیز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بڑے قریب کا زمانہ تھا، نبوت کا زمانہ بڑے قریب کا زمانہ تھا، رحمتوں اور برکتوں کا نزول تھا، جس کی وجہ سے ان کی شرارتیں کامیاب نہ ہو سکی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بذات خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شریعت مطہرہ کے پابند تھے کہ آپ نے السلام کی زندگی میں جو چیز رائج تھی اسی چیز کو ابوبکر صدیق نے بھی ویسے ہی رائج رکھا، اور کبھی بھی کسی بھی معاملے کے اندر کوئی لچک پیدا نہیں ہونے دی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اے لوگوں، جو سرکار کے زمانے میں اونٹ زکات میں دیتا تھا اور ساتھ میں رسی بھی دیتا تھا، آج ابوبکر کے زمانے میں اگر اس نے اونٹ تو دیا پر رسی نہ دی تو میں اس کے ساتھ بھی جہاد کا اعلان کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک اللہ نے چاہا خلافت پر براجمان رہے، پھر جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو چند دن پہلے منبر رسول پر تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں ایک خط تھا جو انہوں نے منبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو وہ خط دکھایا اور فرمانے لگے، اے لوگوں، میں نے اس خط کے اندر اپنے بعد آنے والے خلیفہ کا نام لکھ دیا ہے، اگر تو تم راضی ہو، خوش ہو تو آمین ہے، اگر راضی اور خوش نہیں ہو تو ابھی میرے سامنے اس کا برملا تم اظہار کر سکتے ہو۔ سب نے اتفاق کیا سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے۔ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اگر اس خط کے اندر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام ہوگا تو میں علی کبھی بھی پھر اس کی بیعت نہیں کروں گا، بیعت کے مستحق آپ کے بعد حضرت عمر فاروق ہی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑے خوش ہوئے اور آپ نے خط کھول کر لوگوں کو دکھایا تو اس میں حضرت عمر ہی کا نام لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر فاروق خلیفہ بن گئے۔ امیر المومنین عمر فاروق کی طبیعت جلالی طبیعت تھی، غصے والے تھے، مگر غصہ بے جان نہیں ہوا کرتا تھا، غصہ ناجائز نہیں ہوا کرتا تھا۔ شریعت ہی کے کاموں پر وہ ذرا سختی سے پابندی کے قائل تھے، ان کا روح دبدبہ بڑا عام تھا، لوگ خائف بھی تھے اور حضرت عمر فاروق کے نام سے ڈرتے بھی تھے، بلکہ یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک نائی حضرت عمر فاروق کا خط بنا رہا تھا تو خط بناتے بناتے حضرت عمر فاروق کو چھینک آئی تو اس نائی کا ڈر کے مارے پیشاب بیچ میں نکل آیا، اتنا زیادہ وہ ڈر اور خائف ہوا کرتے تھے۔ امیر المومنین کا گھوڑا ہمیشہ لوگوں کی قبر پر ہوا کرتا تھا اور فرمایا کرتے دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے اگر بھوکا پیاسا کتا بھی مر گیا تو عمر سے اس کی پوچھ ہوگی۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو جرت ہی پیدا نہیں ہوئی، حضرت عمر کے زمانے میں تو ہمت ہی پیدا نہیں ہوئی کہ کوئی شرارت کر سکے، کوئی فتنہ برپا کر سکے، کوئی شور شرابہ کر سکے۔ وہ کہتے تھے نا بابا نا، جب تک عمر فاروق حیات ہیں ہم تو کبھی بھی ان کے دور حکومت میں سر نہیں اٹھائیں گے، یہاں تک کہ لوگ اس بات کے بھی متمنی تھے کہ کہیں ایسا ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی مقررہ اجل وقت آ جائے اور عمر فاروق کو دنیا سے رخصت ہو جائے۔ روایات کے اندر لکھے ایک عورت مدینہ منورہ میں تھی، وہ جس مرد سے شادی کرتی اس کا انتقال ہو جاتا، اس نے دوسری شادی کی، مرد کا انتقال ہو گیا، اس نے تیسری شادی کی، پھر مرد کا انتقال ہو گیا، اس نے چوتھی شادی کی، پھر مرد کا انتقال
انتقال ہو گیا تو صاحب خانہ کسی لوگوں میں سے کسی نے اس عورت سے کہا کہ عمر فاروق سے بھی شادی کر کے دیکھ لو، تو وہ کہنے لگی میں ان سے شادی کبھی نہیں کروں گی، اس لیے کہ اسلام کو ابھی عمر جیسوں کی ضرورت ہے، اسلام کو ابھی عمر جیسوں کی ضرورت ہے۔ تو عمر فاروق کے زمانے میں تو کسی کو جرأت ہی پیدا نہیں ہوئی، پھر وہ لوگ جو قبیلوں کے دیار غیر میں جا کر بس گئے تھے ان کی اولادیں جوان ہو گئی، ان کے بچے جوان ہو گئے، اور بچوں کے جوان ہوتے ہی ان کے کانوں کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ تمہارے ساتھ مسلمانوں نے اچھا نہیں کیا، تمہارے باپ دادوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیا، تمہارے باپ دادوں کی جائیدادوں کو انہوں نے ہڑپ کر لیا۔ ان کے دلوں کے اندر بڑی نفرت پیدا کی جا چکی تھی، اور پھر سارے کے سارے کفر نے مل کر ایک حتمی شکل دی کہ ہم نے تیر چلا کر دیکھے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہوا، تلوار چلا کر دیکھی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوا، نیزے چلا کر دیکھے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب ہم زبان چلا کر دیکھتے ہیں یہ فائدہ دیتی ہے یا نہیں۔ بس زبان کے تیر جو انہوں نے چلائے وہ تیر با ہدف ثابت ہوئے، اور زبان کی لڑائی آج تک ختم نہ ہو سکی، جو کہ تو اس معاشرے کے اندر جاری اور ساری ہے۔ تلوار سے جنگیں نہیں جیت سکے، اور وہ نیزوں سے جنگیں نہیں جیت سکی، تیروں سے جنگیں نہیں جیت سکی، لیکن زبان کی جنگ ان کے کام آ گئی۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، یہ انتہائی حلیم و طبع آدمی تھے، انتہائی نرم مزاج آدمی تھے، انتہائی سادہ دو آدمی تھے، انتہائی شریف و طبع آدمی تھے۔ ان کے مزاج کے اندر انتقام کوئی نہ تھا، ان کے مزاج کے اندر بدلہ کوئی نہ تھا، ان کے مزاج کے اندر لڑائی جھگڑا کوئی نہ تھا، ان کے مزاج کے اندر بس صلہ رحمی تھی، مل کر چلنا تھا، ان کے مزاج کے اندر عام معافی کا اعلان تھا، اور کبھی بھی کسی کو حضرت عثمان غنی سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یہ کہیں نہ قرآن میں ثابت ہے نہ حدیث مصطفیٰ میں ثابت ہے۔ بس ان لوگوں کو عثمان غنی رضی اللہ کے زمانے میں موقع ہاتھ میں آ گیا شرارت کرنے کا، فتنہ فساد برپا کرنے کا، اپنی اندر کی غلاظت اور نجاست کو باہر نکالنے کا، اپنی نفرتوں کے اظہار کرنے کا۔ حضور کے زمانے میں نہ کر سکے، ابو بکر کے زمانے میں نہ کر سکے، عمر فاروق کے زمانے میں نہ کر سکے، عثمان غنی کے زمانے میں بھی بالکل آخر والے سال میں انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا، فتنہ فساد برپا کر دیا، اور یہاں تک کیا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی جن کے بارے میں حضور بشارتیں دے چکے ہوں کہ اگر میری 70 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا، اتنے شریف و طبع۔ قباء مسجد آپ حضرات میں سے کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی، قباء مسجد کے اندر داخل ہو کر جب قبلہ رخ کھڑے ہوں تو دائیں طرف ایک کنواں ہے جس کے اوپر سرکار کبھی کبھار چلے جایا کرتے تھے، میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوا کرتا تھا، آپ نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر بھی جایا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق بھی جایا کرتے تھے، اور ایک طرف کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کے اوپر محمد اللہ رسول نقش تھا۔ حضور نے بھی وہ انگوٹھی پہنی، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہ انگوٹھی پہنی، عمر فاروق نے بھی وہ انگوٹھی پہنی، حضرت عثمان غنی نے بھی وہ انگوٹھی پہنی، اور اس کنویں کی منڈیر کے اوپر آپ تشریف فرما تھے۔ بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور بلا کر انگوٹھی اس کے سپرد کرنے لگے۔ اس نے ہاتھ یوں کیا، آپ نے انگوٹھی اس کے اوپر رکھی، اور اس کا ہاتھ کپ کپی طاری ہوئی یا اس کا ہاتھ سے وہ انگوٹھی پھسل گئی، وہ پھسل کر کنویں کے اندر گر پڑی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انتہائی رنجیدہ ہوئے، کبھی زندگی میں اتنا پریشان نہ ہوئے تھے جتنا اس انگوٹھی کے گرنے پر پریشان ہوئے۔ آپ نے لوگوں کو بلایا،
کنویں کا سارا پانی نکال دیا، انگوٹھی نہ ملی، آپ نے اس کی ساری گار نکال دی، انگوٹھی نہ ملی، پھر آپ نے اپنے سر کو پکڑ کر فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ فتنوں کے دور کا آغاز ہو چکا ہے، مجھے لگتا ہے جو حضور کی رحمتیں اور برکتیں تھی شاید وہ دنیا سے رخصت ہونے کو ہیں۔ یہ انہوں نے ایک فال نکالی جو بالکل سچ ثابت ہوئی، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخر ایام میں فتنہ اور فساد برپا ہو گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے اتنے بصیرت دان تھے، اتنے ذی عقل ذی فہم ذی شعور تھے، اور اتنی ان کے اندر قوت فیصلہ تھی، اور اتنی ان کے اندر قوت رائے تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ حضرت عثمان غنی جب شہید ہونے لگے تو انہوں نے حضرت علی کو مشورہ دیا، ابا جان آپ مدینہ سے نکل جائیں، مجھے لگتا ہے اگر آپ مدینہ کے اندر رہے تو لوگ حضرت عثمان غنی کا خون آپ کے سر پر ڈال دیں گے۔ آپ فرمانے لگے بھلا میرے سر پر ان کا خون کیوں ڈالیں گے؟ میں تو ان کے دفاع کرتا ہوں، میں تو ان کا حامی ہوں، میں تو ان کے حفاظت کے لیے مامور ہوں، میرا نام کیوں قاتلوں میں آئے گا؟ مگر حضرت علی گئے کوئی نہیں، اور لوگوں نے عثمان غنی کے قاتلوں میں حضرت علی کو بھی شمار کیا ہے۔ پھر دوسری بات، حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، حضرت علی خلیفہ بنا دیے گئے۔ پھر حضرت امام حسن نے کہا ابا جان آپ کبھی بھی لوگوں کی بیعت نہ لینا جب تک آپ سارے گورنروں کی بیعت نہ لے لیں، تو اگر آپ نے گورنروں کی بیعت نہ لی تو پھر آپ متنازع بن جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جانے والا امام حسن کا یہ مشورہ بھی بالکل ٹھیک ثابت ہوا کہ گورنروں سے بیعت لی کوئی نہیں، لوگوں سے بیعت لے لی اور گورنر سراپا احتجاج بن گئے۔ تیسری بات حضرت امام حسن نے یہ کہی ابا جان آپ مدینہ سے مت نکلیے گا، کہیں بھی کسی بھی علاقے میں جانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ گئے تو اللہ نہ کرے آپ کو شہید نہ کر دیا جائے۔ حضرت امام حسن حضرت علی مدینہ میں رکے کوئی نہیں، اور حضرت امام حسن کی یہ رائے بھی دیر بہادر ثابت ہوئی۔ چوتھی بات انہوں نے یہ کہی ابا جان آپ کبھی بھی کسی گورنر کو معزول نہ کیجیے گا، مگر حضرت علی کو کچھ عذر اور بنا پر معزول کرنے پڑ گئے تو یہ بھی حضرت امام حسن کی رائے بالکل تیر بہادر ثابت ہوئی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سب سے پہلے جس نے بیعت کی وہ حضرت طلحہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کا یہ ہاتھ غزوہ احد میں شل ہو چکا تھا، اس بنا پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر حضرت طلحہ مامور تھے۔ تیر سرکار کی طرف جب آتے تھے تو یہ اپنے ہاتھ سے ان تیروں کو روکتے تھے، تیر اس قدر زیادہ تھے کہ روکتے حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ انہوں نے وہی شل ہاتھ حضرت علی کے ہاتھوں میں دے کر جب بیعت کرنا چاہی تو ایک بوڑھا پینڈو آدمی تھا، دیہاتی قسم کا عربی، قریب میں بیٹھا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا، تو اس نے یہ پہلی بیعت کرتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ یہ بیعت کبھی بھی کامیاب نہیں رہے گی اور فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ شل ہاتھ سے اس نے ایک بری فال نکالی کہ یہ بیعت کا سلسلہ زیادہ دیر تک قائم اور دائم نہیں رہے گا۔ میرے عزیزوں فتنوں کے دور کا آغاز ہو چکا، سرکار کی رحمتیں ختم ہو چکی، سرکار کی برکتیں ختم ہو چکی۔ پھر جو وقت گزرتا چلا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی دم بدم قدم بقدم آگے منزل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ امام حسن اور امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور قدم بقدم پر حضرت علی کو رائے بھی دیتے رہے، مشورہ بھی دیتے رہے اور آپ کی حمایت اور آپ کے مددگار بھی بنتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک بالش زمین کا ٹکڑا بھی فتح نہیں ہوا۔ حضرت علی کا دور خلافت جتنا بھی تھا وہ سارے کا سارا فتنوں کی نظر ہوا۔ حضرت علی کا دور خلافت سارے کا سارا جنگوں میں گزرا، کبھی جنگ جمل ہوئی، کبھی جنگ صفین ہوئی، ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے، ادھر بھی صحابہ تھے ادھر بھی صحابہ تھے، اور اس قدر گمسان کی لڑائی میں یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، ادھر اکثر ظہر و عصر کی نماز کے بعد اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں کہ میں نے جنگ صفین کا اس میں تذکرہ پڑھا کہ اس قدر زیادہ تلواریں مسلمانوں کی آپس میں ٹکرا رہی تھی کہ ان تلواروں کے اوپر اگر کوئی پیدل بھی چلنا چاہے تو پیدل بھی چل سکتا تھا، اس قدر تلواریں زیادہ لڑیں۔ میرے عزیزوں، یہ انہی لوگوں کا کیا درا تھا کہ جو سرکار کے زمانے میں اپنا دور بھی استعمال نہ کر سکے، ابو بکر کے زمانے میں جو شرارتیں کامیاب نہ کروا سکے، عمر فاروق کے زمانے میں جن کی چالیں نہ چل سکی، پھر انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی شہید کیا اور 29.5 سال خلافت کو گزر چکے تھے، اور آپ نے جاتے جاتے خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو یہ 6 مہینے تقریباً خلافت کی مسند پر براجمان رہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو گئے۔ میدان جنگ تیار تھا، ایک طرف حضرت امیر معاویہ تھے اور ایک طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام حسن نے اس طرف بھی مسلمانوں کو دیکھا، اس طرف بھی مسلمانوں کو دیکھا، تو آپ نے بغیر جنگ کیے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی اور ارشاد فرمانے لگے کہ میں حسن کبھی نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ان خلافت کے اوپر کسی مسلمانوں کے درمیان میں تلواریں چلیں۔ 29.5 سال حضرت علی تک خلافت رہی، 6 مہینے انہوں نے خلافت کی، 30 سال خلافت کے مکمل ہو گئے اور اب بادشاہت کا زمانہ شروع ہو گیا، اور پہلے بادشاہ جو بنے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے بارے میں حضور نے پیشن گوئی کی تھی، ملکن ورحمہ، ایسا بادشاہ آئے گا جو رحمت کا باعث بنے گا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ بے وقوفی کی بنا پر، نااہلی کی بنا پر، اپنی جہالت کی بنا پر، اپنی کم عقلی اور کم علمی کی بنا پر ببانگ دہل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور گالیاں وغیرہ تک بھی نکال دیتے ہیں۔ ناراضگی معاف گلا کوئی نہیں، شکوہ کوئی نہیں۔ ہمارے بڑے ڈالی کے مولوی اسحاق آپ لوگ بڑے جانتے ہوں گے، برمنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا گیا، اور آپ یقین جانی اتنا زیادہ دل رنجیدہ ہوا۔ بہت سارے دوست کہیں گے بھی کہ جی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی۔ میرے عزیزوں، نوکری ملازمت بعد میں ہے، صحابہ کا دفاع پہلے ہے۔ جن صحابہ کو سرکار نے کلن وعد اللہ الحسنى کہہ دیا ہو، جن صحابہ کو حضور نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا ہو، جن صحابہ کو حضور نے قرآن میں اولئک هم الراشدون کہہ دیا ہو، اولئک هم المفلحون کہہ دیا ہو، ان صحابہ کے بارے میں آج کے لوگ چیزیں گویاں کریں، ان صحابہ کے بارے میں آج کے لوگ زبان درازیاں کرتے پھریں، یہ کون سی کتاب کے اندر لکھا ہے؟ انتہائی دل رنجیدہ، غمزدہ اور پریشان ہوا ان کی فضول باتوں کو سن کر کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو انہوں نے حرزہ سرائی کی، مجھے نہیں پتا قبر میں وہ اس کا کیا حشر بھگت رہے ہوں گے، اللہ جانے یہ اللہ کا کام ہے۔
قبر رکھی اللہ نے ایک پردے کے اندر۔ امیر معاویہ جب بادشاہت کے اوپر، ملوکیت کے اوپر آئے تو حضرت امام حسن دنیا سے جب رخصت ہونے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام حسن نے آخری دنوں میں اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے بھائی جان میری بات سنیے، مجھے 5 دفعہ زہر دے دیا گیا، 4 دفعہ زہر دیا گیا، میرا جسم برداشت کر گیا، لیکن یہ 5ویں دفعہ کا زہر میرے جگر کو کاٹ چکا ہے، اور آپ کے سامنے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیے اور آپ اپنی ہی زندگی گزاریں۔ جب وہ جدال میں ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 باتیں پوچھی۔ پہلی بات کہ آپ کو زہر کس نے دیا، مجھے بتلائیے، میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے پتا ہو تو میں قیامت کے دن خود ہی اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر مجھے پتا نہیں تو میں بھیجا کسی کا نام لیتا کوئی نہیں، لہذا اس بات کو چھوڑیے۔ دوسری بات امام حسین نے حضرت امام حسن سے یہ کی کہ بھائی جان میرا جی نہیں چاہتا کہ میں واپس چلا جاؤں، کیونکہ خواب کے اندر مجھے شہادت کی بشارت سنائی جا چکی ہے، میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں اور اپنے نانا سے ملنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میری دنیا کے اندر اور کوئی غرض نہیں اور کوئی مفاد نہیں۔ وقت گزرتے چلا گیا، حضرت حسین نے بیعت کوئی نہیں کی، یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف محاصرہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ اسباب تھے، یہ وہ ذرائع تھے، یہ پیچھے کی کہانی تھی، یہ ماں قبر کے مناظر تھے کہ جو کربلا تک حضرت امام حسین کو لے کر آئے۔ میرے عزیزوں، سرکار ارشاد فرمایا کرتے تھے اے لوگوں، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار یا حسن ہے یا حسین ہے۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور فرض نماز پڑھا رہے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی اور سجدے کے اندر کے حضرت امام حسین آئے اور آپ کی قبر کے اوپر سوار ہو گئے۔ آپ نے سجدے کو طویل کر دیا، روایات کے اندر آتا ہے صحابہ بھی سجدے کے اندر تھے، وہ حیران پریشان کہ یہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے۔ پیچھے ایک صحابی سجدے میں اٹھے اور انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا تو منظر ہی بڑا عجیب تھا کہ امام حسین حضور کی قبر کے اوپر سوار تھے۔ انہوں نے ہاتھ لمبا کر کے حضرت امام حسین کو نیچے اتارنا چاہا، اللہ کے رسول نے یہیں سے سجدے کی حالت میں ہاتھ کا اشارہ کر کے منع کر دیا کہ نہیں، میرے بچوں کو میری سواری کے مزے لے لینے دو، پتہ نہیں کتنے دن جینا باقی ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت ام سلمہ کو یہ بات کہی تھی کہ ان کو میری امت شہید کر دے گی۔ حضرت علی جب عراق کی طرف جا رہے تھے تو عراق کے کسی علاقے میں پہنچے تو آپ نے اس وقت کہا صبرا یا ابا عبداللہ، صبرا یا ابا عبداللہ، صبرا یا ابا عبداللہ۔ امام حسین کی کنیت تھی ابو عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرو، اے ابو عبداللہ صبر کرو۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت کس کو کہا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے؟ فرمانے لگے یہ ہے وہ مٹی جو اللہ کے رسول نے مجھے دکھائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جبرائیل آئے ہیں اور مجھے یہ مٹی دکھا کر گئی ہے کہ میرے ان پھولوں کو میری امت شہید کر دے گی۔ میرے عزیزوں، کربلا کا میدان سجا ہے۔ ایک صحابی رسول سعد بن ابی وقاص، بڑے پائے کے صحابی، سارے صحابہ نے حضور کو کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور سعد بن ابی وقاص واحد ایسے صحابی تھے کہ جن کو حضور نے یہ بات فرمائی، اے سعد تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان۔ ان کے بیٹے تھے عمر بن سعد، یہ کوفہ کے اندر سب سے پہلا تیر آئے رسول پر انہوں نے چلایا۔ اتنے بڑے صحابی کے بیٹے، اتنے بڑے صحابی کے بیٹے
اور سب سے تو اللہ کے کام ہے، اور اس نے ہدایت کس کو دینی، اس نے گمراہ کس کو کرنا، اس نے سیدھی لائن پر کس کو رکھنا، اس نے گمراہی کے راستوں پہ کس کو چلانا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان بن کر جہنم میں چلا گیا، نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان بن کر ایک ہی بستر پہ رہ کے، ایک ہی کمرے میں رہ کے نافرمان ہو کر چلی گی، لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمانی کر کے جہنم میں چلی۔ وہ تو نبی تھے، صحابی کو پھر نبی سے کم درجہ کے مالک ہوتے ہیں، وہ تو نبیوں کی اولادیں اور نبیوں کی بیویاں اس سلام سے محروم ہو کر جہنم میں چلے گی۔ تو پھر صحابی کے بیٹے تھے عمر بن سعد نے آل رسول پر سب سے پہلا تیر چلایا، اور تیر چلاتے وقت لوگوں سے کہا اے لوگوں گواہ بن جاؤ، میں نے سب سے پہلا تیر چلایا ہے، اے لوگوں گواہ بن جاؤ، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ ایک آدمی حر بن یزید غالباً کا نام تھا، انہوں نے تیر چلاتے عمر بن سعد سے کہا کہ ہم لڑنے تو نہیں آئے تھے، ہم کوئی جھگڑا کرنے تو نہیں آئے تھے، ہم کوئی قتل و قتال کرنے تو نہیں آئے تھے، یہ تم نے تیر کیوں چلا دیا؟ نہیں، آج ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کرنا ہے۔ تو وہ اس لشکر سے نکلے اور نکل کر حضرت امام حسین کے قدموں میں آ کر گر گئے، اور ان کا بیٹا بھی گر گیا اور کہنے لگا جی ہمارا ذہن نہیں تھا کہ یہ تیر چلائیں گے، تلوار چلائیں گے، میں اپنا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ مجھے حکم دیجئے، جان پوری ہوگی اور نذرانہ آپ کے اوپر میں پیش کروں گا۔ پھر یہ اور ان کے بیٹے حضرت امام حسین کی طرف سے ہی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے، اور عمر بن سعد 4000 لوگوں کو لے کر آیا، اور اتنے زیادہ 1000 دونوں کو ملا کر 5000 کے قریب لوگ مرے، اور ادھر صرف اور صرف 70 لوگ تھے یا 72 لوگ تھے۔ دو روایات ملتی ہیں، ایک 70 کی اور ایک 72 کی، اور ادھر 5000۔ ساری دنیا جہان کی آسائشیں اور سہولتیں ان کے پاس ہیں، اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے، اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے سوائے آل رسول کی نسبت کے، سوائے حضور کی عظمتوں کے، سوائے حضور کے عشق کے، سوائے حضور کی محبتوں کے۔ سب سے پہلا تیر چلانے والا عمر بن سعد، جو تیر چلایا تو جنگ شروع ہو گئی، شروع ہوتے ہوتے کتنے بچے، حضرت علی کے بیٹے، حضرت امام حسن کے بیٹے، حضرت امام حسین کے بیٹے علی اکبر سامنے آئے۔ حضرت امام حسین چکنا شروع ہو چکے تھے، زخم سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ آئے کہنے لگے ابا جان مجھے لگتا ہے کہ شاید زندگی وفا نہ کرے گی، مگر میں آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے نہیں دے سکتا، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اور جا کر جام شہادت نوش کروں۔ آپ نے اجازت دی، علی اکبر کے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ علی اصغر آئے، جام شہادت نوش فرما گئے۔ جعفر آئے، جام شہادت۔ طاعون آئے، جام شہادت۔ عبداللہ آئے، جام شہادت۔ اور کربلا کا سب سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت نوجوان جن کا نام قاسم تھا، وہ آئے اور جام شہادت نوش فرما گئے۔ جب سارے امام حسین کے سامنے آل اور اولاد کو ذبح کر دیا گیا، گردنوں کو کاٹ دیا گیا، تن سے گردن کو جدا کر دیا گیا، تو ایک بچہ جن کا نام عبداللہ تھا، روایات میں آتے 1.5 سال یا 2 سال ان کی عمر تھی، گھٹنوں کے بل چلتا 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 امام حسین کے پاس آیا، اور حضرت امام حسین نے ان کو پکڑا، اور جی میں خیال آیا کہ یہ بدبخت لعین لوگ ان کے اوپر تو تلوار نہیں چلائیں گے، اس بچے کے اوپر تو تیر نہیں چلائیں گے، چلو یہ ہماری داستان ہمارے بعد آنے والے لوگوں کو بتائے گا۔ اور اس کو پکڑا، اب یوں پیار کرنے کو تھے کہ پیچھے شکر نے تیر مارا جو گردن پر لگا اور آر پار ہو گیا، اور خون کے فوارے اس 1.5 یا 2 سال کے بچے کی گلے سے فوارے کی طرح چھوٹنا شروع ہو گئے، اور وہ پھول نما بچہ امام حسین کے ہاتھوں میں
ایک خون کا فوارہ بن کر رہ گیا، آپ نے اسی خون کو یوں آسمانوں کی طرف پھینکا اور کہنے لگے اے ہمارے رب، اگر تو والے رسول سے اس طرح راضی ہے تو ہم بھی تجھ سے اسی طرح راضی۔ اے اللہ ہمارا تجھ سے کوئی گلہ نہیں، اے اللہ ہمارا تجھ سے کوئی شکوہ نہیں، اگر تو راضی تو ہم بھی راضی، اگر تو خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں۔ ابن زیاد نے لوگوں سے کہا شبت کو کہ مارو تیر، حضرت امام حسین کو بھی شہید کرو، قتل کرو۔ اب وہ لوگ ڈر کے مارے شہید کرنے کو تو کب کے کر چکے ہوتے، لیکن دل میں حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ جس گردن کو اللہ کے رسول نے چوما ہو اس گردن کے اوپر ہم تلوار تیر چلائیں گے تو کیسے چلائیں۔ پھر سنان بن انس آگے بڑھا، اس نے کہا یہ کون سا کوئی بڑی بات ہے، ان سے پہلے ایک آدمی گردن لیٹا کہ امام حسین بالکل بے بس ہو چکے تھے، لاچار ہو چکے تھے، ہمت جان طاقت نام کی چیز کو یوں پڑے ہوئے تھے کہ آئے اور کوئی مجھے میرے نانا کے ساتھ جا کے ملا دے۔ تو وہ گردن کے اوپر تلوار چلانے لگا، جس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا نام پر منہ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ سنان آئے اور انہوں نے کہا یہ کون سا بڑی بات ہے، اور آتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر تن سے جدا کر دیا اور پھر اپنے اپنے جگہوں میں اور موقعوں میں واپس چلے گئے۔ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر موجود تھی، وہ باہر نکلی اور نکل کر جب اس نے دیکھا کہ ساری آل اور اولاد کو ذبح کر دیا گیا، میری سارے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، میری ساری خاندان کے چشم و چراغ کو گل کر دیا گیا، تو اس نے روضہ اقدس کی طرف منہ کیا اور اونچی آواز میں کہنے لگی وا محمدا وا محمدا وا محمدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اور آ کر دیکھیے تو صحیح آج حسین نے سرخ جوڑا پہن لیا ہے، آئیے دیکھیے تو صحیح آج عون کا کیا حال ہے، عبداللہ کا کیا حال ہے، آج قاسم کا کیا حال ہے۔ اے ہمارے نانا جان آپ تشریف لائیے تو صحیح اور دیکھیے تو صحیح، شاید اسلام کو ان پھولوں کے خون کی ضرورت تھی، انہوں نے خون کا نذرانہ دے کر، انہوں نے جان کا نذرانہ دے کر آپ کی اسلام کے دشمن کو کیسے مٹائے۔ 70 اور 72 لوگوں میں صرف ایک امام زین العابدین بچے جو بیمار تھے، قصبہ پرسی کا شکار تھے، شمر اس طرف بھی گیا تھا، لیکن بی بی زینب رضی اللہ عنہ نے شرم دلائی، آر دلائی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، ایک بیمار آدمی کے اوپر تلوار چلاتے ہو۔ تو امام زین العابدین اکیلے بچے، اگلے جمعے انشاءاللہ امام زین العابدین کے بارے میں میں آپ کے سامنے ساری باتیں رکھوں گا کہ پھر کیسے یہ فقید المثال شخصیت بنے، پھر کیسے انہوں نے اپنے سارے خاندان کو گل ہو جانے کے بعد فقط اور زندگی گزاری، لیکن کربلا کے میدان میں صرف امام زین العابدین تھے جو باقی بچے، باقی سارے کے سارے جان کا نذرانہ پیش کر چکے تھے۔ اور امام حسین کے اقرار اور انکار کے اوپر جان قربان کرتے میں کو جی چاہتا ہے، سجدے میں جا کر اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، جھکاؤ کی حد مقابی سجدے کے اندر جا کر، اور پھر دوسری طرف دیکھیے نیزے کے اوپر سر چڑھا ہوا ہے، اور پھر انکار بھی دیکھو کیسا کر رہے ہیں۔ اقرار بھی کمال کا تھا، انکار بھی کمال کا تھا، اقرار کیا تو سر سجدے میں دے دیا اور انکار کیا تو سر نیزے پہ چڑھا دیا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد